کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور مستقل پڑھتا ہے، ہم کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا نمازی. آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ یہ تھوڑی سی وضاحت ہے، انشاءاللہ آپ درست لیں گے کہ بہت اچھا نمازی، بڑا متقی انسان، روزے دار ہے، حج کیا ہے، زکات دیتا ہے، خمس ادا کرتا ہے، اور جناب آل محمد کے دشمنوں کو تبرہ کرتا ہے، آل محمد کے جو ہے وہ آل محمد کی زمین کو اقرار کرتا ہے، ان کی ولایت کا بند ہوتا ہے. بڑا متقی انسان، بہت متقی انسان. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نمازی بھی ہو کہ جو نمازیں تو بہت پڑھ رہا ہے، دنیا یہ سمجھ رہی کہ بہت بڑا نمازی ہے، اور قیامت کے دن وہی نمازیں منہ پہ مار دی جائے. یا تھوڑا سارے ساتھ میں نہیں بات ہوتا، دنیا کی نظر میں بہت بڑا متقی، لیکن قیامت کے دن وہی نمازیں منہ پہ مار دی جائے. تو گویا ہم عمل کو تو جانتے ہیں، نیت عمل کو نہیں جانتے. تو اسی مقام تک آپ کے مان کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ ہم کسی کے عمل کو تو جانتے ہیں، نیت عمل کو نہیں جانتے. اس کی سب سے بڑی دلیل بخاری شریف اٹھا کے دیکھنا کہ ایک صحابی رسول کا ایک جنگ میں بہت بڑی جنگ لڑی، بڑی بے ڈگری سے لڑا، بڑی بے ڈگری سے لڑا، اور صحابہ جب جنگ ختم ہوئے رسول کے پاس آئے، آگے کہتے یا رسول اللہ آج تو فلاں شخص نے بڑی جنگ کی، ماشاءاللہ بڑی بے ڈگری سے لڑا. رسول فرماتے النار، جہنم میں گیا، جہنم میں لگا. ہم صرف ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں، باطنی عمل کو نہیں، نیت عمل کو نہیں جانتے. جہنم میں گیا. صحابہ پریشان، صحابی ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، اتنا بڑا اسلام کا رکن ادا کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، بڑی بے ڈگری سے لڑا. رسول کہتے جہادمی پریشان ہو کے رسول کی محفل سے نکلے. کیا دیکھا؟ وہ جنگ میں کہیں زخمی ہو گیا، اس کا آخری وقت ہے اور وہ خودکشی کر رہا ہے. کئی توجہ چاہتا ہوں دوستوں کو، وہ خودکشی کر رہا ہے. سب صحابہ پکار تھے کہ رسول نے سچ کہا، صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ کہا. تو جتنا لڑا تھا وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دنیا مجھے بہادر کہے گی. عمل میں تسنع آ گیا، عمل میں بناوٹ آ گئی. رسول نے کہا النار، جہنم میں گیا، جہنم میں گیا. تو کتنا ہم صرف عمل دیکھتے ہیں، ظاہر عمل دیکھتے ہیں، نیت عمل نہیں دیکھ سکتے. لیکن خدا کی قسم جنہیں اللہ حاضی بنا کے دیتا ہے ان کے عمل کی بھی سند دیتا ہے، نیت عمل کی بھی سند دیتا ہے. بھائی آل محمد نے جو روٹیاں دی تھی اس لیے نہیں دی تھی، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اس لیے دے رہے ہیں. یہ تو اللہ نے بتایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو یہ روٹیاں مسکین و یتیم اور اسیر کو دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں. ہم اس کا کوئی شکر نہیں چاہتے، ہم اس کی کوئی جزا نہیں چاہتے. لیکن اللہ نے قرآن میں آل محمد کے عمل کو بھی دیا، نیت عمل کو بھی دیا. متقی حاجی اس معنی میں متقی ہے کہ اس کے عمل کی سند بھی خدا دیتا ہے، نیت عمل کی سند بھی خدا دیتا ہے. دوجر صاحبان اور دیکھیں متقی بنا کے بھیجا. آج چونکہ میں سارا موضوع سمیٹ رہا ہوں اس لیے بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. پہلی بات کہ حاجی اپنے دور کا سب سے عقل مند ہوتا ہے. دوسری بات سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تیسری بات کہ سب سے بڑا متقی ہوتا ہے. صاحبان ہوتا ہے. اور دیکھیں اور تیسری بات چوتھی بات کہ حاجی معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا. ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ سے کرتا ہی چلا جاؤں کہ دیکھیں اللہ نے رسول بنائے، امام بنائے، نبی بنائے ہدایت کے لیے.
نبی رسول اور امام بنائے. ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا نبی بھی بنایا, رسول بھی بنایا اور امام بھی بنایا. تو جب یہ نبی رسول اور امام بنایا تو جب نبی بنایا تو امتحان نہیں دیا, رسول بنایا امتحان نہیں دیا, لیکن جب امامت کا عہدہ دینا چاہا تو فرمایا کہ میرا خلیل تجھے پہلے امتحان دینا پڑے گا. یہ تھوڑی سی گزارش میرے نوجوان بھائیوں کو سمجھنا چاہتا ہوں. امامت کے لیے امتحان, نہ نبوت کے لیے نہ رسالت کے لیے. جب امام بنایا تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس طرح ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن, کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ساتھ. فأتمہن, تو ابراہیم نے اس امتحان کو مکمل طور پہ پاس کر لیا. دیکھیے اتمہن کا ترجمہ کر رہا ہوں. آج کل دو نوجوان بھائی تشریف فرمائے, کہتے جی 100% نمبر لینا, 100% پاس کرنا, اسے کہتے ہیں تمام. دیکھیں انسان جب کہتا ہے نا کہ بھی اسے وہ فلاں کام جو تمام کر لیا تو اس میں کچھ کمی کی گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کم رہ گیا ہو, لیکن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اسے تمام کہہ دیا گیا. ہوتا ہے نا ایسا. لیکن جسے خدا تمامیت کی سند عطا کرے, جسے خدا کہے جو مثقال ذرہ کا بھی جاننے والا ہے, وہ خدا کہے کہ ابراہیم نے مکمل طور پہ امتحان کو پاس کر لیا تھا, تو پھر اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں رہ جاتی. میں توجہ چاہتا ہوں. اور دیکھیں ذرا سی بھی اگر لفظ ہوتی تو ابراہیم امتحان پاس نہ کر سکتے. امتحان کس لیے دیا؟ عہدہ امامت کے لیے. میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. اور اس امتحان میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں ہو سکتی. امامت کے لیے امتحان میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں ہو سکتی. تو دیکھو اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ نبوت کی حد تک ترک اولیٰ کی گنجائش ہے, رسالت کی حد تک ترک اولیٰ کی گنجائش ہے, لیکن امامت ایک ایسا عہدہ ہے جہاں ترک اولیٰ کی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی. اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا, امتحان پہلے لیا, امتحان پہلے لیا. جب اللہ نے دیکھا کہ میرا ابراہیم جیسا نبی اور رسول اب ترک اولیٰ کی بھی گنجائش نہیں رکھتا, تو کہا ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں, کیا تو ترک اولیٰ بھی نہیں کرے گا؟ اتنا معصوم ہے کہ تو ترک اولیٰ بھی نہیں کر سکتا. قلعہ یہی فرق ہے انبیاء میں اور آل محمد میں کہ انبیاء کا امتحان پہلے لیا اور امامت بعد میں دی, لیکن آل محمد وہ ہے کہ جنہیں امامت پہلے عطا کی اور امتحان بعد میں رکھا. کوئی ابراہیم کی منزل تک تو یہ خدشہ تھا کہ ابراہیم کہیں ترک اولیٰ نہ کرتے, لیکن آل محمد کے بارے میں اللہ کو اتنا یقین ہے کہ کبھی بھی ترک اولیٰ بھی نہیں کرتے. اور بڑی مشہور آیت قرآن کی آپ سب جانتے, آیت تطہیر سمجھے نا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آل محمد کو پاک بنا کے بھیجا. حضور یہ جانتے نا آپ کی آج کب نازل ہوئی؟ نہیں, جب رسول خدا کا مباحثہ ہو گیا, مجادلہ ہو گیا. کن سے؟ عیسائیوں سے. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہے, عیسیٰ کو اللہ کا آپ ہے. دیکھو ماسل عیسیٰ کا ماسل آدم, عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال,
تو عیسیٰ کو اس لیے کہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اس کو کوئی باپ نہیں. آدم تو وہ ہے جس کی نہ ماں نہ باپ. اگر کہنا ہو تو وہ تو حضور اس کو تو نہیں کہا. آدم کو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے کہ وہ نہیں مانے. رسول قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہے اور عیسائی انکار کر رہے. رسول پریشان ہو گئے کہ دیکھو میری نبوت کو بھی جھٹلا رہے، قرآن کی آیات کو بھی جھٹلا رہے، اللہ کی وحدانیت کو بھی جھٹلا رہے. رسول پریشان ہو گئے. اللہ کی آواز ہے میرا حبیب پریشان نہ ہو. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میرا حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی لے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے آؤ ہم اپنے لے آتے ہیں، اور تم جس کو کہہ دو تم جس کو مرضی لے آؤ، تم جس سے مرضی لے آؤ. میرا حبیب تو ابنانا کی جگہ حسنین کو لے آؤ، نساءنا کی جگہ سیدہ کو لے آؤ، اور انفسنا کی جگہ علی کو لے آؤ. بھائی دیکھیں ظاہر آیت کو دیکھیے گا کہ میرا حبیب فقل تعالوا ندعو ابنانا، ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئے. کاشا ان سے کہو تم اپنی عورت لے آؤ ہم اپنی عورت لے آتے، تم اپنے نفس لے آؤ ہم اپنے نفس لے آتے. بھائی اب رسول نے تو کہہ دیا، پوری کائنات پہ رسول نے نظر دہرائی. میں بڑا قیمتی جملہ کر رہا ہوں، پوری کائنات میں کہ جہاں رسول کو یہ رشتے مل سکے. پوری کائنات میں ماں سوائے در زہرا کے رسول کو کوئی گھر نظر نہیں آیا. آئے نا آئے سیدہ کے گھر میں آگے حدیث کتاب سب پڑھتے کہ یا فاطمہ تو یہ نہیں گئی کہ شاید یمانی پڑھتی نہیں گئی کہ مجھے جمنی چادر اڑا دو، میں اپنے بدن میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ضعف محسوس کر رہا ہوں. اور دنیا نے کہہ دیا کہ رسول بیمار ہو گئے. بس توجہ چاہتا ہوں، بھائی جب کوئی بیمار ہوتا ہے اسے چادر کی ضرورت نہیں دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، چادر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ لے کے لیٹ جائے، بلکہ چاہیے یہ تھا بھائی حاجی اپنے دور کا سب سے عقل مند انسان، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دوائی لی جائے. چلو ہم کہتے ہیں جی ہم رسول کو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، رسول سے بڑا حکیم کون. اور کسی تاریخ سے نہیں لکھا کہ رسول نے دوائی منگا کے کھائی ہو. بھائی توجہ میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں پوری توجہ چاہتا ہوں، رسول نے دوائی نہیں منگائی بلکہ کہا فاطمہ مجھے چادر اڑا دے. تو ماننا پڑے گا کہ یہ بیماری یہ زور وہ زور نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ ایسا زور تھا کہ جو ماں سوائے زہرا کی چادر کے کوئی چیز زور ہی نہیں کر سکتی. اور دیکھیں میرا جو ایمان ہے کہ معصوم کبھی بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ بیماری جو آتی ہے نا یہ بے اعتدالی کا نتیجہ ہوتی ہے. نہ جانے آپ کہاں بیٹھتے تھے، زیادہ کھا لیا بیمار ہو گئے، غلط کھا لیا بیمار ہو گئے. لیکن معصوم عادل ہوتا ہے، وہ جس طرح کائنات پہ عمل کرتا ہے اس طرح اپنے جسم پہ بھی عمل کرتا ہے. اس لیے جہاں تک میرا علم کہتا ہے کہ معصوم پہ یہ بیماری کبھی نہیں آتی. اور دیکھو یہ جو آپ پڑھتے نا کہ روایات تفصیلیں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ رسول بیمار ہو گئے، فلاں جگہ حسنین بیمار ہو گئے، بابا وہ اس لیے بیمار نہیں ہوتے کہ انہوں نے بے اعتدالی کی ہے، بلکہ وہ بیمار ہو کے قرآن کی آیتوں کو نازل ہونے کا موقع ہوا ہے. قرآن کی آیات کو چادر اڑا دی. اتنے میں آتا حسن آئے چادر کے اندر، اجازت لی چادر کے اندر. جناب حسین علیہ السلام آئے چادر کے اندر، سرکار علی آئے چادر کے اندر، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم تشریف لائی چادر کے اندر.
सलमा आई चादर के बाहर, सलमा आई चादर के बाहर, अली आए, फातिमा आई, हसनैन आए चादर के अंदर। सलमा देख के फरमाती या रसूल अल्लाह क्या मुझे इजाजत नहीं कि चादर में आ जाऊं? भाई आपकी सुनी सुनाई बात है। रसूल ने फरमाया सलमा अंते अलल खैर, तू खैर पर है लेकिन चादर के अंदर नहीं आ सकती, तू हरम है, ये अहले बैत है। या थोड़ी सी अगर मिसाल दे दूं तो वाज़ेह हो जाएगा। हरम चादर के बाहर, अहले बैत चादर के अंदर। देखिए आप सब हजरात ने खाना काबा की ज़ियारत की है ना, बोले ना, वो किसी ने जाके देख लिया, किसी ने तस्वीरों में देख लिया, किसी ने टेलीविजन पे देखा तो है ना सबने, बोले थोड़ा सा अच्छा देखा है आपने, उसमें चादर पड़ी हुई है, बढ़िया चादर काबे को सर्दी लग रही है, बोले थोड़ा सा नहीं लग रही। भाई ये क्यों लगाई चादर, क्या जरूरत थी चादर लगाने की? इसलिए कि हरम, हदूद हरम है 12 मुरब्बा मील, या बिजदार बैठे तुमने उसी के लिए हरम की हदूद है 12 मुरब्बा मील। हाथ हाथ करने के लिए जाए तो इस हदूद में बगैर इहराम के दाखिल नहीं हो सकते। जब इस हदूद में आ गए तो बहुत सी चीजें आपको जो पहले हलाल थी अब हराम हो गई। हरम है, काबिल एहतराम है, लेकिन बैतुल्लाह से चादर डाली गई, हाथ होगा तो इसी बैतुल्लाह का, हरम का हक नहीं है। चादर इसलिए डाल दी गई कि बैत मुशक्कत रहे, कि इस चादर के नीचे जो है ये बैत है, बाकी सारा हरम है, काबिल एहतराम तो है लेकिन काबा नहीं, काबिल एहतराम है, बैतुल्लाह नहीं। बस इसी की मिसाल रसूल ने अपने घर में दी कि चादर के नीचे बातों को इकट्ठा करके उम्मे सलमा को बाजी रख के बता दिया कि हरम आज होता है अहले बैत। चादर के नीचे सब चादर के नीचे आ गए। तो उस वक्त रसूल ने क्या किया, सईदा फरमाती हैं कि फलम मक्तमलना जमीयन दाखिल के साथ आखिरा अभी रसूलुल्लाह बिदर की के साथ वो औमा बेयदिहिल जुमना इला समा, कि जब हम सब चादर के नीचे इकट्ठे हो गए तो मेरे बाबा ने चादर के दोनों कोनों को पकड़ा और अपने दाएं हाथ को आसमान की तरफ बुलंद किया और क्या कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, अल्लाह ये है मेरी अहले बैत, ये है मेरी अहले बैत, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती खासती व खामती लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी, ये मेरे खास है, ये मेरे साहिब हमियत है, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, कि ऐ अल्लाह इनका गोश्त मेरा गोश्त, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम, जो इनको अज़ियत देगा उससे मुझे अज़ियत देगा। तो चाहता हूँ। और फिर क्या फरमाया कि अल्लाहुम्मा जअल सलावातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैहिम व अज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाह ये है मेरी अहले बैत, मेरा खून मेरा गोश्त, जो इनका दुश्मन मेरा दुश्मन, जो इनका दोस्त वो मेरा दोस्त। ऐ अल्लाह इन पे अपनी रहमत भेज, अपनी रिजवान अपनी रज़ाएं भेज और इनको इस तरह पाक कर दे, रख जैसे पाक रखने का। मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह ये इतनी लंबी दुआ मांगने की जरूरत क्या थी? अगर आपको पता है कि ये आपके अहले बैत है तो क्या अल्लाह को नहीं पता? चलिए तवज्जो चाहता हूँ पूरी, क्या
اللہ کو نہیں پتا کہ یہ تیری اہل بیت ہے؟ یہ کیا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ اللہ سے اس طرح خطاب کیوں کیا گیا؟ کب سمجھنے کی کوشش کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اہل بیت. اسی طرح ایک نبی نے بھی کہا تھا، یا تھوڑی سی بتا رہی تو بیدار ہوتا ہے، جناب نے مجھ سے کہا تھا نا کہ پروردگار ان نبنی من اہلی، کہ پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. آج وہی کام جو نوح نے کیا تھا میں بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ اگر نوح نے جو تجھ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تو نے کہہ دیا تھا کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، آج میں نے اپنے اہل کو اکٹھا کیا ہے اور تیری بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، کہ پروردگار یہ ہے میری اہل بیت. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو تسلیم نازل کر دے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں جیسے نوح کو ٹوک دیا تھا مجھے بھی ٹوک دے. کہ جیسے نوح کو ٹوک دیا تھا مجھے بھی ٹوک دے. تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکتاب. کہ دیکھو میں نے نہ میرے ملائکہ میرے آسمان سے رہنے والوں، میں نہ آسمان کو بنایا ہے نہ زمین کو پیدا کیا. مطلقاً نفی ہے. اللہ کہتے ہیں نہ میں نے آسمان کو بنایا ہے نہ میں نے زمین کو بنایا، نہ سورج کی جو ہے وہ اس کو تابانی دی ہے، اور نہ ہی میں نے چاند کو خلق کیا ہے، نہ ہی دریاؤں کو روانی دی ہے، نہ ہی کشتیوں کو تیرنا عطا کیا ہے. یعنی میں نے کائنات میں کچھ بنایا ہی نہیں. الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکتاب، مگر ان پانچ کے صدقہ مجھے چادر کے نیچے ہے. ساری کائنات کو اگر بنایا ہے تو ان پانچ کے صدقہ جو کچھ بنایا ہے ان پانچ کے صدقہ. اچھا جبریل بول پڑا، بھئی اللہ نے نام نہیں بتایا. جبریل بول پڑا، کالا یا رب ومن تحت الکتاب، پروردگار یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ نبوت کی کار ہے، یہ مادم رسالت ہے، یہ نبوت کی رسالت کی کار ہے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ سیدہ ہے، اس کا باپ ہے، سیدہ کا شوہر ہے، اور اس کے دو بیٹے. کہ میں یہاں پہ روک رہا ہوں آپ کو، دیکھیے جبریل کو نہیں پتا تھا کہ چادر کے نیچے کون. یہ سوال کیوں کر دیا؟ جبریل پورا ہوا اس گھر کو جی، یہ وہی گھر ہے. کبھی ان کے گھر پہ جو ہے وہ دربانی کرنے آتا ہے، کبھی اسی گھر کی چکیاں پوچھنے آتا ہے، کبھی انہی کے بچوں کو جھولا جھلانے آتا ہے، کبھی پڑے پر سلانے آتا ہے، کبھی کپڑے لے کے آتا ہے. کیا جبریل کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے؟ اگر پتا تھا تو سوال کیا مانا؟ کیوں سوال کیا؟ میں دیکھیں علماء نے یہ کہا کہ جی اس لیے کہ جب چادر کے باہر تھے تو پتا
تھا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ سیدہ ہے، لیکن جب چادر کے نیچے آئے پانچوں پھر مل گئے، پھر وہی اپنی اصلی صورتوں میں آ گئے، باقی دیر سے بچنے میں زیادہ تھا، چادر کے نیچے آئے تو نورانی صورتیں بن گئی۔ جبریل پہچان نہیں سکا کہ کون سا رسول کا نور ہے، کون سا علی کا نور ہے، کون سا حسن حسین کے نور ہے، کون سا سیدہ کا نور ہے۔ میں کہتے بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں، جبریل بھولنے والا نہیں ہے، جبریل ان کو جسم ظاہری جسموں سے پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ نورانی جناب آدم پھر تو بات ہو گیا تھا نا، پھر جناب آدم کو لے کے گیا جنت میں، تو قائم عرض سے دیکھا کہ ایک نور کی تصویر ہے، سر پہ نور کا تاج، گلے میں رسول کا نور کا کلانہ اور کانوں میں نور کے گوشوارے۔ جبریل سے پوچھا آدم نے کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ سیدہ کا نور ہے، جو تاج ہے اس کے بابا کا نور ہے، جو ہار ہے اس کے شوہر کا نور ہے، جو گوشوار ہے اس کے دونوں بیٹوں کے نور ہے۔ کتنا نورانی صورتوں میں دیکھ چکا ہے، پھر سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس جملے پہ بڑی بیداری چاہوں گا۔ نورانی صورتوں میں دیکھ چکا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں پہچان سکا کہ نورانی صورتوں میں ہے، میں کہتا ہوں جبریل پہلے میں جانتا ہے، نورانی صورتوں کو دیکھ چکا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ نور ہے، وہ کوئی دنیا کا پڑھا لکھا عالم تو ہے نہیں جو یہ کہتے کہ جی نور نہیں۔ اللہ کا محفوظ فرشتہ ہے، اس نے کسی مدرسے کی دار سے پی نہیں، جو یہ کہے کہ یہ نور نہیں ہے ہماری طرح کے، وہ تو جانتا ہے کہ یہ حقیقی نور ہے، پھر سوال کیوں کیا؟ دیکھیں سوال ہمیشہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سوال کرنے والے کو پتہ نہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ دیکھیں اللہ سے بڑا کوئی جاننے والا ہے، دلیل دے رہا ہوں، سوال کریں ماذا تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو نا یار، جانتا تھا نا اللہ تو عالم ہے، اللہ کے علم میں کسی کے شک کی گنجائش ہی نہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، پھر بھی سوال کر دیا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ بھی شروع ہو گئے، ہاضا عصائی، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پہ سہارا لیتا ہوں، واعوذ بہا علی غنمی، اس کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریاں چلاتا ہوں، ولی فیہ مارب اخری، بڑے کام لیتا ہوں، بڑے کام کا ہی ایسا، بھوک لگتی ہے زمین میں گھاستا ہوں، پھل لگتا ہے کھا لیتا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں لٹاتا ہوں، اوپر سوار ہو جاتا ہوں، سواری کرتا ہوں۔ بھائی دیکھیں مفسرین حیران رہ گئے کہ اللہ کا سوال صرف اتنا تھا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ پہلی والی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کا سوال تو صرف اتنا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ کو بس یہی کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میرا عصا ہے، موسیٰ کو خاموش ہو جانا چاہیے، اسی طرح بات ہے، موسیٰ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ کہتے عصا ہے، بس یہ کیا کہ میرا اس سے سہارا بھی لیتا ہوں، اس سے بکریاں بڑھاتا ہوں، ان کے لیے پتے اتارتا ہوں، بڑے کام لیتا ہوں۔ تو ایک مفسرین حیران ہے، موسیٰ بولتے گئے، موسیٰ کو تو وہی خاموش ہو جانا چاہیے تھا کہ میرا عصا بس خاموش ہو جاتے، لیکن یہ اپنے عصا کی تعریفیں کرنی شروع ہو گئے، اپنے عصا کے فضائل بیان کرتے شروع کر دیے کہ میرا عصا ہے، اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے پتے اتارتا ہوں، اس سے بکریاں چلاتا ہوں، اس سے بڑے کام لیتا ہوں۔ تو مفسرین کہنے سے مجبور ہو گئے کہ موسیٰ کو عصا